آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر، یا الہی پھیر دے رخ گردش ایام کے، رحم کر اپنے نائنے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خلق کے ارادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، میں سمجھتا ہوں رات کے اس پچھلے پہر میں اللہ کے کچھ خاص بندے جو اس پنڈال کے اندر بچے ہیں، جھاگ اور بلبلے پھٹ چکے ہیں، چھٹ چکے ہیں، اور جو زبدہ ہے، کریم ہے، وہ الحمدللہ موجود ہے، اور یہ رات کا پچھلا پہر قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ موضوع بھی کچھ ایسا ہے، دعائیں اثر کب دکھاتی ہیں، یا دعاؤں کی اثر پذیری، دعاؤں کی اہمیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں کون کون سی چیزیں حائل ہو جاتی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز آئیں گی۔ دوستو، ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، وباؤں اور بلاؤں کا دور ہے، قدم قدم پر بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، حادثات ہیں، چور چکوں کا ڈر ہے، شر پسند عناصر کا ڈر ہے،
کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنا پروٹیکشن کریں، بچاؤ کریں. اور یہ دعائیں ہر قسم کی آفت و مصیبت سے بچانے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اس لیے دوستو، صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو پروٹیکشن دو. ظاہری اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعہ اپنی حفاظت کا سامان مہیا کریں. دعائیں میں نے کہا بلاؤں کی دشمن ہوتی ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں. دعائیں تو ان مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں جو آ چکی ہیں، اور ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہیں، رفع کر دیتی ہیں جو ابھی آئی ہی نہیں ہیں. مطلب کو حاصل کرنے میں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں بھی دعاؤں کا بڑا اہم رول ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے تھے. قدم قدم پر آپ نے اپنی امت کو دعاؤں کا تحفہ عطا کیا ہے اور خود عمل کر کے دکھایا ہے. جب آپ گھر سے نکلتے تھے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ گھر سے نکلتے ہو، آپ کے ساتھ بھلے ہی کوئی کمانڈو چل رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کا باڈی گارڈ ہتھیار سے لیس ہے، یہ ظاہری سبب ہے، لیکن میرے بھائیوں توکل اور بھروسہ تو اللہ پہ ہونا چاہیے. اللہ سے ہمیں مدد مانگنی چاہیے. اللہ اگر اپنا ہاتھ کھینچ لے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی لیے کائنات کے امام مدنی سردار نے دعا سکھائی ہے، گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. شروع اللہ کے نام سے، میرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی بھی فائدے کو حاصل کرنے اور کسی بھی تکلیف دہ چیز کو دور کرنے کی بندے میں کوئی طاقت نہیں الا باللہ، سوائے اللہ کی طاقت کے. جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، پروٹیکشن اور بچاؤ اس کا اللہ کر دیتے ہیں. کیسے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے لقد ہدیت ووقیت وکفیت. او بندے، جب تو نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، لقد ہدیت، تجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی گئی. فرشتہ اللہ تعینات کر دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ فرشتہ متعین کر دے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فرشتہ کہتا ہے لقد ہدیتا، وہ بندے تجھے ہدایت دی گئی. ووقیتا، ہر مصیبت سے تو بچا لیا گیا. وکفیتا، تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہو گیا. اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے میرے بھائیوں، اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. اب آپ سوچو، آج کے دور میں نبی نے آج سے 1450 سال پہلے یہ دعا سکھائی تھی، آج اس کی بہت شدید ضرورت ہے. ہاں، گھر سے نکلتا ہے آدمی، کوئی بھروسہ نہیں کب اس کو بلوائی گھیر لے،
اور کب اس کی پٹائی ہو جائے، کب اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کب کس کو کسی برے کیس میں پھنسا دیا جائے، برے معاملے میں پھنسا کر کے اس کو گھیر کر مار دیا جائے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روزانہ کے واقعات آپ، اور خاص طور سے اگر داڑھی ٹوپی والا ہے اس کے لیے تو حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں، اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم سب اپنا بچاؤ کریں۔ کم از کم ہم ان دعاؤں کا تو اہتمام کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو لقد ہدیتا ووقیتا وکفیتا، میرے بھائیوں یہ فرشتہ کہتا ہے، اور فرشتے کی ڈیوٹی اللہ لگا دیتے ہیں جب بندہ گھر سے نکلتا ہے۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں۔ ہاں، حادثات کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، وباؤں کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، مصیبتوں کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا نہ بھولو۔ صبح و شام کی جو دعائیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں اور جو اذکار آپ نے سکھائے ہیں، پابندی کے ساتھ ان کا ورد کرو فجر کے بعد اور بالخصوص شام کے وقت، اور جب بستر پہ جاؤ اس وقت بھی اپنا پروٹیکشن اور بچاؤ کرو۔ جب بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ بستر پہ آتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے، ایک نگہبان فرشتے کی شکل میں اللہ متعین کر دیتے ہیں، صبح تک وہ فرشتہ اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھتے تھے، وہاں بھی آپ نے دعا سکھائی ہے، معلوم ہے سواری پہ سوار ہونے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، پتہ نہیں کب سواری حادثے کا شکار ہو جائے، اس لیے میرے بھائیوں دعا پڑھ کے نکلو، دعا پڑھ کے اپنی سواری پہ بیٹھو، یہ ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے۔ جب بندہ صحرا بیابان اور جنگل میں ہوتا ہے، شیر اور جانوروں کا ڈر ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا بھی ڈر ہوتا ہے، چور اچکوں کا ڈر ہوتا ہے، ہمارے نبی نے وہاں بھی دعا سکھائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، جب تک وہاں سے وہ کوچ نہیں کر جاتا، اس جگہ سے رخصت نہیں ہو جاتا، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ کوئی جنات نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی شیطان نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی جنگلی جانور نقصان پہنچائے گا، نہ کوئی سانپ بچھو نقصان پہنچائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں، قدم قدم پہ دعا ہے، قدم قدم پہ دعا۔ ابھی بادل گرجے، بجلیاں چمکی، ہواؤں کے جھونکے چلے، بہت سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہماری بستی پہ بادل برسنے والا ہے۔ جب ہواؤں کے تیز جھونکے چلتے تھے، ہواؤں کے جب جھونکے چلتے تھے اور بادل گرجنے لگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار نمایاں ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے، کبھی گھر میں آتے، کبھی گھر سے باہر جاتے۔ اما عائشہ پوچھتی، کائنات کے امام مدنی سردار آپ کیوں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں؟ جب ہوائیں چلتی ہیں اور بادل گھر کے آ جاتے ہیں تو لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں، ابھی بارش ہونے والی ہے۔ آپ کہتے عائشہ تمہیں کیا معلوم تمہیں، ایک قوم کو اللہ نے تیز ہواؤں کے جھونکے سے ہلاک کر دیا، کیا معلوم ان ہواؤں کے جھونکوں میں کہیں اللہ کا عذاب نہ چھپا ہو۔ قوم عاد پہ اللہ نے تیز ہواؤں کے جھونکوں سے قوم عاد کو برباد کر دیا۔
فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ۔ تیز ہواؤں کے جھونکے چلتے رہے مسلسل 1 ہفتے تک، سارے لوگ مرے پڑے تھے۔ ایسے ہی ایک قوم جب انہوں نے اپنی بستی کی طرف بادل کے ٹکڑوں کو آتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گئے، لیکن بادلوں سے پانی برسنے کے بجائے آگ کے گولے برسنے لگے۔ جب انہوں نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا ہاذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو برسنے کے لیے آیا ہے، یہ بادل تو ہمیں سیراب کرنے کے لیے آیا ہے، یہ بادل تو ہمیں پانی دینے کے لیے آیا ہے، لیکن اس میں پانی نہیں تھا، اس میں آگ کے گولے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھیاں چلتی تھیں، تیز ہوا چلتی تھی تو دعا پڑھنے لگتے تھے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ۔ اللہ یہ ہوا جو چل رہی ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جس بھلائی کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اور جو بھلائی اس میں رکھ دی گئی ہے، اللہ میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ اس میں اگر برائی ہے تو اے میرے مولا اس ہوا، اس آندھی کے جھونکے کی برائی سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے قدم قدم پہ ہمارے نبی۔ تو دوستو دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، دعا کو آپ معمولی نہ سمجھو، دعا سے تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور میں نے کہا دعا بلاؤں کی دشمن ہوتی ہے، جو بلا آ چکی ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے، جو بلا ابھی آئی نہیں ہے آنا چاہتی ہے اوپر سے ہی اس کو ہٹا دیتی ہے۔ یہ دعا ہے، یہی دعا ہے جو ایک عابد کو معبود کے دہلیز پہ کھینچ کے لے آتی ہے، یہی دعا ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، یہی دعا ہے جو دلوں میں امید کی کرن جگا دیتی ہے، یہی دعا ہے جو دھڑکتے دلوں کو سکون عطا کر دیتی ہے، یہی دعا ہے جو زخموں پہ مرہم رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائیو دعا تو وہ چیز ہے آدمی کو موت کے منہ سے باہر نکال لاتی ہے۔ شیر کے جبڑے میں بھی آدمی اگر چلا گیا ہو اور اگر اخلاص سے دعا کرے، اللہ ہو سکتا ہے اس کو شیر کے منہ سے بھی باہر نکال دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے وہاں دعا سے زیادہ معزز و مکرم چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ ما من شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے وہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں، معزز نہیں، مکرم نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ سے مانگو، اللہ سے دعائیں کرو۔ یاد رکھو نبی فرماتے ہیں من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگنا بند کر دیتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگو گے تو دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے اگر مانگنا بند کر دو گے، فریاد کرنا چھوڑ دو گے تو تمہارا مولا ناراض ہو جائے گا، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ غصہ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اتنا بڑا ہو گیا تو میرا ہی دیا کھاتا ہے پہنتا ہے اور مجھ سے ہی مانگنا بند کر دیا۔ میرے بھائیو مانگو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کی ذات غنی ہے، حمید ہے۔
وہی مشکلات کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے فریادیں مت کرو، کسی کو مشکل کشا مت سمجھو، حاجت روا نہ سمجھو، کسی کو غوث نہ سمجھو، کسی کو خواجہ اور دستگیر نہ سمجھو، کوئی تمہاری مصیبت ٹال نہیں سکتا۔ نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ میری ایک نظم ہے یوٹیوب پہ، آپ سن سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر یہی بتایا ہے اپنی اس نظم میں کہ دوستو، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی فریاد نہیں سن سکتا، کوئی مشکل ٹال نہیں سکتا۔ نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے۔ نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے، در کے گدا ہے، کوئی ایک پتا ہلاتا نہیں ہے۔ یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکاؤں، کیسے جھکاؤں، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے۔ نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ بلا موسم وہ برسات کر سکتا ہے، تو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم، تو بارش کا مالک ہواؤں پہ حاکم، کوئی ایک قطرہ گراتا نہیں ہے۔ نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پکارو۔